ہے تو آپ اس پہ نظر ثانی کریں، آئین اور قانون نے جو آپ کو حدود متعین کی اس میں رہے، جو کوئی بری بات نہیں. میرے اپنے ادارے اگر میں رام اساد سے ملوں گا تو میں زیارت ہی کروں گا، اگر اپنے اداروں سے اگر کوئی قیادت مل جائے تو اس میں کوئی بری بات نہیں. جو آپ کی پالیسی رہی ہے ابھی تک جماعت کی ٹکراؤ کی پالیسی، ہر سطح پہ ٹکرانا ہے، تو اس پہ نظر ثانی کی گئی ہے؟ نہیں، ہم کبھی ہم آپ نے بات کی کہ ہم نہیں ٹکرائے، ہمارے ساتھ ٹکرا رہے. ہم اگر پولیٹیکل ایکٹیویٹی کریں تو ہم پہ گولیاں چلتی ہیں، ہمیں اسپیس نہیں ملتا، ہم احتجاج نہیں کر سکتے. ہمیں اسمبلیوں سے، آپ پہلی دفعہ آپ نے سنا کہ اسمبلیوں سے میں نے اس کو اٹھایا گیا، ہمارے خواتین کو اٹھا رہے ہیں، ہمارے بچوں کو اٹھا رہے ہیں، ہمیں بلیک میل کیا جا رہا ہے ہمارے ساتھ جو کہ تو ہمارے پاس کیا آپشن رہ جاتا ہے کہ میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر ریاست ایک قدم آگے آئیں گے تو ہم 2 قدم آگے آئیں گے، لیکن اگر ریاست ہمیں دیوال سے لگائے. میں آپ کو ابھی جو میں نے بات کی، ہمارے پی پی کے جو غریب ورکرز ہیں یا جو پی پی کے یہاں پر جو اسلام آباد میں رہتے تھے، 7 8 FIR آر میں اس کو ڈالا ہے. چھوٹے چھوٹے کمرے میں 30 40 بندوں کو رکھا گیا. آپ سمجھتے ہیں جو کے پی میں اس وقت صورتحال ہے امن و امان کی، اس میں کہیں نہ کہیں انتظامی معاملات کا بھی عمل دخل ہے؟ جو آپ کے وزیر اعلیٰ وہاں پہ بیٹھے ہیں وہ بھی جو ہے اس کے ذمہ دار ہیں. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ذمہ دار میں یہ نہیں کہتا کہ صوبائی حکومت ذمہ دار نہیں ہے، لیکن آپ مجھے یہ بتا دیں کہ یہاں پر جو ڈیفنس پہ اپنے جو اربوں روپے لگاتے ہیں، ہمارے PCP سے 2-3 ٹائم سے زیادہ پیسے ہم لگاتے ہیں. 16 انٹیلیجنس ادارے ہم نے رکھے، وہ اس کی کیا ذمہ داری، بارڈر کی ذمہ داری کس کی ہے وہ بتا دیں. یہ جو ہو رہا ہے یہ تو صوبائی حکومت کی وجہ سے نہیں ہو رہا تھا، یہ تو ہماری افغان پالیسی کی وجہ سے، ہماری فارن پالیسی کی وجہ سے، افغانستان کے ساتھ جو ہماری ایشو ہے اس کی وجہ سے ہو رہی ہے. تو آپ ان لوگوں سے پوچھیں کہ بھائی جان آپ جو بارڈر پہ کھڑے ہیں یہ دہشت گرد کس طرح یہاں پر آتے ہیں. آپ اگر ہمیں یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ افغانستان جو ہے وہ دہشت گردی کا مرکز ہے، تو یہ دہشت گرد دوسرے صوبوں میں، دوسرے ملکوں میں کیوں نہیں جاتے، پاکستان میں کیوں؟ عمران خان یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے جب سے آپ کو صوبائی صدارت ملی ہے کہ آپ مزاحمت کی طرف جائیں گے اور احتجاج کا سلسلہ پھر شروع ہوگا. اور پچھلی جو ملاقات ہوئی ہے پرسوں، سلمان اکرم راجہ کو بھی انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ آپ فوری طور پر احتجاجی تحریک آپ کو یہ بتا دوں کہ میں بالکل تیار بیٹھا ہوں، جیسی خان صاحب حکم دیں گے انشاءاللہ تعالی ہماری تیاری پوری ہے. وہ اختیار میرے پاس نہیں ہے کہ میں خود سے اعلان کروں، وہ خان صاحب حکم دیں گے انشاءاللہ تعالی ہم اس کو پوری. اور اگر یہ حکم آ جاتا ہے خان صاحب تو یہ ون ڈے میچ ہوگا، اسمبلی یہاں پر جو لگائیں گے وہ یہاں پر ٹینٹ وغیرہ لگیں گے، وہ میرے اختیار میں نہیں، وہ فیصلہ خان نے کہا ہے، ہم نے صرف اس کا حکم مانا. آپ پرسنلی طور پر کیا سمجھتے ہیں؟ جو خان بہتر سمجھتا ہے میں وہی. آپ نے شکوہ بھی کیا میڈیا سے کہ آپ APC کے چیئرمین بنے، آپ بہت کاوشیں کر رہے ہیں تو اس کو رپورٹ نہیں کیا جاتا. تو جنید اکبر خان صاحب ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے، بتائیے گا اب تک جو بھی آپ کا ٹائم گزرا ہے APC کے اندر ایز اے چیئرمین، کیا آپ کی کاوشیں اور کیا کردار اور کیا اقدامات کیے آپ نے؟ میں تو اصل میں میرا تو یہ ذمہ داری پہلے بھی بات کر رہا ہوں کہ میں کوئی سمجھ بھی نہیں تھی کہ PCC اس طرح کام کر. اللہ تعالیٰ کا میں شکر گزار ہوں کہ میں نے محنت بھی کی، لوگوں نے سپورٹ کیا، اپنے ٹیم نے سپورٹ کیا، اور ان شاء اللہ تعالیٰ میری یہی کوشش ہوگی کہ جس نے اس ملک کے وسائل لوٹے یا جس کی نااہلی سے، وہ ان شاء اللہ تعالیٰ اس کا احتساب کروں گا. آپ سب کو پتہ ہے، بلکہ کل ایڈی صاحب نے ساری کمیٹی کے سامنے کہا کہ جب سے میں چیئرمین بنا ہوں 30 ارب روپے کی جو ہے ریکوری ہوگی. اور وہ سسٹم جو پہلے ادارے، میں آپ کو بتا دوں کہ CDA جیسے ادارہ جو ہے وہ بھی آڈٹ کرنے کو تیار نہ تھا. پہلی دفعہ میں نے سختی سے کہا کہ نا آپ نے آڈٹ کیا وہ کرنا ہے. اس طرح کافی اتنے ادارے تھے جو اپنے آپ کو حکومت سمجھ رہے تھے، اور میں نے اس کو کہا کہ بھائی جان یا تو کسی اسمبلی کے ایکٹ کے نیچے آپ بنے ہیں یا کسی حکومت پاکستان کے پیسے آپ کھا رہے ہیں. جو پاکستان کے پیسے کہے گا، جو اس کے اس نے جواب دینا ہے. تو پہلی دفعہ میں اس کو جو ہے انشاءاللہ اکاؤنٹیبل بنا رہا ہوں. اسی طرح میری یہی کوشش ہوگی کیونکہ پہلے پولیٹیکل کمیٹی مجھ پہ بھی ہے کہ مجھے ہے کافی، یہ نہیں ہے ہم پولیٹیکل لوگ ہیں سیاست کریں گے، لیکن جو میری ذمہ داری ہے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ. آخر میں ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے حکومت کی جو کاوش رہی ہے، جو کمانڈر انہوں نے ISIS کا گرفتار کیا ہے، اریسٹ کیا ہے، اس کے بیان کو کیسے دیکھتے ہیں ایز اے PTI صدر کے بھی؟ ٹرمپ کے بیان کو میں وہ تو اس لوگوں جو اس کے بے خوش ہے، یہ پہلی دفعہ میں نے سنا ہے کہ ٹرمپ نے تھینک یو کہا اور جواب میں تھینک یو کے جواب میں تھینک یو وزیر اعظم نے کہا. تو وہ جانے ہم اس سے کوئی نہیں ہے. اس کی حکومت ہے، اگر کسی نے دہشت گردی کی ہو اس کے پاس ثبوت ہے تو اس کو کٹہرے میں ہونا چاہیے، لیکن آئین ہمارا کہتا ہے، جو قانون ہمارا کہتا ہے اس کے سے گزر کے. عمران خان کی رہائی عید کے بعد یا عید سے پہلے رمضان میں کب تک دیکھ رہے ہیں؟ پرسنلی کیا لگتا ہے؟ میری تو خواہش ہے کہ خان صاحب مینول کے مطابق ہے، اور یہ ہر میں جو ہوتا ہے
چاہتا ہے کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے رشتے داروں کے ساتھ اپنے وکیلوں سے ملاقات کر سکے اور ایک شخص جو ماضی کا وزیر اعظم بھی رہ چکا ہے جو پاکستان میں سب سے بڑی پارٹی کا لیڈر ہے ان کے ساتھ اگر یہ رویہ ہے اور یہ قیادت کے ساتھ اگر پارلیمنٹ کے ممبران کے ساتھ یہ رویہ ہے تو اندازہ کر لیں کہ یہ لوگ کیا یہ اصل میں دوبارہ یہ بات کروں گا کہ یہ لوگ ہمیں اس سے ہماری تصدیق نہیں ہوتی. ہم پولیٹیکل لوگ ہیں, ہمارے لیے کبھی جیل ہوتا ہے, کبھی اقتدار ہوتا ہے, کبھی روڈ پہ ہوتے ہیں, کبھی تو یہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تھوڑے صدر کیا آپ ڈیانا کے بار کیمپ لگانے جا رہے ہیں؟ یہ انشاءاللہ تعالیٰ خان صاحب اور قیادت فیصلہ کر لے گا انشاءاللہ سارے ان کیسوں میں نے اس کو FIR بھی پنجاب میں نے اس کو کہا ہے کہ آپ تعاون نہیں کر لیں, جو بھی خان صاحب حکم دیں گے تو ہماری قیادت خارجی اور چاہے جو بھی چاہے گا ڈیالہ کے سامنے چاہے باہر ہو چاہے جہاں بھی ہو انشاءاللہ. سر اگر گرفتاریوں اور انتظامات ہو تو کیا کریں گے؟ یہ ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. ہم جب سے ہماری حکومت کی ہے تو گرفتاریاں بھی ہوتی ہے, ہمارے پاس آپ نے دیکھا کہ چیلنج بھی ہوتی ہے, گولیاں بھی ہوتی ہیں. بھائی ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں, گرفتاریاں ہوتی ہے تو آزاد رہا. اگر ہم گرفتاریوں سے ڈرتے تو ہم نہیں آتے ہی اس لیے ہے کہ گرفتار اگر کرنا ہے تو کر لیں. یہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں, کسی نے گرفتار کرنا ہے گرفتار کر لے, کسی نے تشدد کرنا کر لے یا دوبارہ کر لے. میں تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم کوئی ٹارزن ہے, ایک حد تک ہم برداشت کر لیں گے, اس سے زیادہ برداشت نہیں کریں گے, لیکن جو ہمارے بعد لوگ آئیں گے وہ آپ برداشت نہیں کر سکیں گے. پبلک اکاؤنٹ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں اس کی طرف سے بھی میں نے اس کو لیٹر بھیجا ہے کہ میں وزٹ کرنا چاہتا ہوں, جواب نہیں ہے تو دیکھتے جواب آتے جو کابینہ میں شامل ہوئے ہیں اس کو کیسے دیں؟ صاحب جس کا نمائندہ تھا صاحب کے صوبائی صدر جنید اکبر خان صاحب میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈیالہ جیل کے باہر. آج ایک بار پھر سے ملنے آئے تھے خان صاحب سے. جنید اکبر خان صاحب بتائیے گا کیا ہوا جب آپ لوگ اندر گئے, کیا کہا گیا, کیا ملاقات ہوئی نہیں ہوئی, کیا مکالمہ ہوا جیل حکام سے, آپ کا بتائیے گا. یہ آج پہلی دفعہ تو نہیں ہوا, میں مسلسل یہ 50 دفعہ آ رہا ہوں, میرا خیال 6-7 دفعہ میں پہلے بھی آیا ہوں, مجھے ملاقات نہیں کرنے دے رہے. ان بیچاروں کے اختیار میں کچھ ہے نہیں, ہمارا جیل انتظامیہ سے کوئی گلہ بھی نہیں ہے. سب کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ادارے کے اہلکار بیٹھے رہتے, اس کے پاس اختیار ہے, وہ اجازت دیتا ہے تو بندہ آتا ہے, ان کو اجازت ملتی ہے. جس کو اس کو سخت مسئلہ نہیں ہو سکتا ہمارے ساتھ وجہ سے اس کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ جو ہے ان کو کہا ہوگا کہ ملاقات نہیں کرنی دینی, تو آج ملاقات. اور یہ باوجود اس کی ہے کہ ہمیں عدالت کے حکم پہ آئے, عدالت میں ہم نے رٹ کیا تھا, پھر توہین عدالت پہ بھی گئے. یہاں پر سپرڈنٹ صاحب نے وہاں عدالت میں یہ اس میں یقین دہانی کرائی کہ ہم اس کو ملاقات. اس کے باوجود جس سے اندازہ کر لیں کہ ہم نے ہائی کورٹ کو کتنا بھی توقیر کیا, ہم نے آئین اور قانون کو کتنا بھی توقیر کیا. خان صاحب سے کون سی باتیں تھی جو آج کرنی تھی جو کہ نہیں ہو سکی؟ یہ کافی باتیں تھے جو ہمارے اتحاد پہ ہم اپوزیشن کے ساتھ جانا چاہتے ہیں, اس پہ بات کرنی تھی, نئے احتجاج سے رہنمائی لینی تھی, تنظیم سازی کی رہنمائی لینی تھی. تو یہ ساری باتیں تھیں جو اس کو ہم سے خان صاحب کی مشاورت ضروری تھی, لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ کوشش کریں گے. آپ لوگوں نے کچھ دن پہلے کہا کہ اگر خان صاحب سے ملنے نہیں دیا گیا, رسائی نہیں ہوئے تو ہم اگلا لائمل دیں گے اور KP اسمبلی یہاں ڈیالہ کے باہر بھی لگائی جا سکتی ہے. تو اب کیا یہ فیصلہ کر لیا جائے گا اب کے بعد؟ یہ اصل میں میرے KP کے حد تک تو میں اختیارات ہے میرے, میں فیصلہ کر سکتا ہوں, لیکن میں نے پہلا بھی یہ ارادہ تھا اور سارے میں نے اس کو میں نے پہلے سے کیا تھا کہ جس میں FIR ہے پنجاب اور اسلام آباد میں تو وہ نہیں کر لے تاکہ اس کو آسانی ہو آنے میں. تو ہماری تیاری پوری تھی. اس کے بعد جو ہے چونکہ ملاقات کرنی دی گئی تھی ہمارے GS صاحب اور ہمارے چیئرمین صاحب ملاقات, اس نے مجھے کہا تھا کہ آپ اس بات کو ابھی نہ کرنے دیجیے, اس کے حکم ہو کے انشاءاللہ ہماری تیاری ہوگی انشاءاللہ. تو آپ پرسنلی طور پر کیا چاہتے ہیں کہ یہاں ڈیالہ کے باہر اسمبلی لگنی چاہیے, KP کے اسمبلی کا جو اجلاس ہے وہ یہاں ہونا چاہیے؟ پرسنلی آپ کی کیا اوپینین ہے؟ میرا تو یہ ہے کہ ہم ہر فورم جو ہے وہ استعمال کریں, چاہے یہاں پر اسمبلی لگانے کو, چاہے اسمبلی کے اندر ہو, چاہے پریس کانفرنس ہو, چاہے احتجاج ہو, جو بھی اویلیبل آپشن ہے سب کچھ. لیکن مؤثر ثابت نہیں ہو. اس سے پہلے پارلیمنٹ میں بھی آپ لوگوں نے بھوک ہڑتال کی تھی, مختلف آپ احتجاج بھی کر چکے ہیں, اس طریقے سے کارآمد ثابت نہیں ہو رہے. صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن ہمیں اس سے رزلٹ سے ہمارا مسئلہ نہیں ہے. ہمارے اختیار میں جو ہے رزلٹ تو ہمارے پاس نہیں ہے, وہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے, اور وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ کتنے طاقتور لوگوں کے ساتھ ہمارا مسئلہ ہے. تو اس سے ہمیں کچھ نہیں کہ ہم نہ کبھی مایوس ہوئے, باوجود اس کے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ناکام ہو گئے, لیکن ہم مایوس نہیں ہوئے. ہم ہمارے اختیار میں جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں. تو ہم اپنے بس پہ جو ہمارے بس میں انشاءاللہ وہ کریں گے, رزلٹ جو بھی آئے, نہ ہمیں مایوسی ہوگی اور نہ ہمیں. جنید بھائی یہ بتائیے گا, کل سے یہ خبریں گرج کر رہی ہیں, بیرسٹر گوہر خان صاحب کو منسوب بھی کیا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ سے آپ کے رابطے پھر استوار ہوئے ہیں
اور پس پردہ جو بات چیت تھی وہ پھر ایک دفعہ شروع ہو چکی ہے. آپ اس کی تصدیق کریں گے یا تردید میں کریں؟ اصل میں مبصر صاحب اچھی پوزیشن میں ہوں گے، لیکن میں یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ ہمارے رابطے ہوتے ہیں، ڈائریکٹ ہوتے ہیں، انڈائریکٹ ہوتے ہیں، کبھی ایک کے ساتھ ہوتی ہے، کبھی دوسرے کے ساتھ ہوتی ہے. تو یہ کوئی چھپی بات نہیں ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مجھے کوئی اس کو شرم بھی نہیں ہے کہ میں اپنے اداروں سے ملوں، اس سے بات کروں، اسے سمجھانے کی کوشش کروں کہ آپ اور عوام کے درمیان فاصلے بڑھ رہے ہیں تو آپ اس پہ نظر ثانی کریں. آئین اور قانون نے جو آپ کو حدود متعین کی اس میں رہے. اس میں کوئی بری بات نہیں. میرے اپنے ادارے، اگر میں رام صاحب سے ملوں گا تو میں زیارت ہی کروں گا.